دے اندر انسانہ دے اندر اکو جیاں جو ساریاں بنا دے تو پھر معاشرہ نہیں چلتا، وہ منے منے صلاحیتاں دیندا ہے۔ اور میں یہ عرض کرنا تو اگر رب نے تو کوئی چیز دوجیاں نالوں زیادہ دیتی ہے نا تو یہ سمجھا کرو ساڈے کولوں کوئی کام بھی اور لینا چاہتا ہے۔ میرے بیٹے میری بات کو سمجھو، اگر اللہ میرے حصے میرے بیٹ تو زیادہ روٹی پائی ہے نا تو یہ مطلب ہے ہوں وہ چاہتا ہے بھئی یہ جڑی تین زیادہ دیتی ہے نا یہ تیری رزق تو تے باڑی ہے، یہ نال تین کچھ اور ذمہ داریاں دے رہا وہ کر۔ اگر اللہ نے مینوں دوجیاں نالوں دماغ زیادہ دیتا ہے تو میں سوچنا چاہیے کہ دوجیاں تے اتنا نہیں سو دیتا، بندے تے بھی وہ دن میں زیادہ دیتا میرے کو کم زیادہ لینا چاہ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے مینوں ظاہری حسن و جمال عطا کیتا ہے تو میں سوچنا چاہیے کہ میرے مالک نے مینوں دوجیاں نالوں ذرا زیادہ دیتا ہے، میرے کو کی چاہتا ہے، مینوں او کم کرنا چاہیے جیڑا میرا مالک میرے کو ڈیمانڈ کرے۔ اور اگر توانے پتہ نہ پیا لگتا ہوئے کہ میرا رب میرے کو کی چاہتا ہے تو یہ بڑھاؤ کسی کو پوچھ لیا کہ جی میں ہے میرے اللہ میری کی ڈیوٹی لائے کہ میں وہ دیتی ہوئی ڈیوٹی کراں کہ وہ میرے تے راضی ہو جائے، تو کسی کو پوچھ ہی لیا کرو جانے میں، تاکہ تسی وہ کرو جو رب دی ڈیمانڈ ہے۔ تواڈے ذمہ کام لگے نے خبر نہیں، سوچے ہی نہیں، کھڑے ہو کے ایک لمحے 40 سال 35 سال عمر ہو گئی، ایک باری بھی یہ نہیں سوچیا کہ میں تے رب کو بڑا کچھ چاہنا وہ میرے کو کی چاہتا ہے۔ میں تے چاہنا مینوں اے بھی ملے اے بھی ملے اے بھی ملے، میں ایک باری رک کے سوچاں تے صحیح کہ میں تے چاہنا وہ کی چاہتا ہے۔ شاید کوئی تو سمجھ چاہ جائے تیری ہے ڈیوٹی۔ جس بندے بجلی ایجاد کیتی ہے، بلب بنایا ہے، فون بنایا ہے، انہاں نوں ایکسٹرا ذہانت دیتی سی اللہ، انہاں نے اپنی ذہانت کا استعمال کر کے رب دی مخلوق نوں فائدہ دیتا ہے۔ گل دی سمجھ آ گئی؟ انہاں نے اس چیز نو سمجھا ہے کہ ایس واسطے سن زیادہ دیتا گیا، جنہاں دولت زیادہ دے، جنہاں ذہن زیادہ دے، جنہاں حسن زیادہ دے، جو زیادہ دے وہ دے وچ دی کوئی حکمت ہوندی ہے، انہوں سمجھنا چاہیے۔ بھئی دیکھو نا میرے ضرورت 2 روٹیاں مینوں 8 دیتیاں ونڈن والے نے، تے میں سوچنا تے چاہیے بھئی 6 کس واسطے دیتیاں سی؟ میں سمجھا 6 اندر رکھنے واسطے دیتیاں، وہ میں اندر رکھیاں بھاویں الی لگ جائے، بھائی آ کسی بھوکے نوں کھوا چھڑ کی ہوگی، اشارہ ہی نہیں سمجھنا۔ آپ نے سمجھ آ گئی؟ اچھا رسول اللہ سرکار دی مائی عری حلیمہ پاک پیچھے رہ گئی۔ عبد المطلب حضور دے دادا فرماندے میں تھوڑا جہا اس گل تو اپسیٹ ہویا، پریشان ہویا کہ دائیاں ایتے نہیں آئیاں، تو فرماندیاں نے مینوں آواز آئی عبد المطلب جیڑی اللہ نے اپنے نبی واسطے پسند کیتی ہے۔ بھائی صاحب اے ایک اور رمز ہے جیڑی کدی نہ بھولیا جائے، اللہ نے اپنے نبی واسطے ہر چیز خود پسند کیتی ہے۔ ایتھے تھوڑا جہا تفصیل کراں، حضور دے باپ اور ماں کہڑے ہونے یہ بھی اللہ پسند کیتا، حضور دی اولاد کون ہونی ہے یہ بھی اللہ پسند کیتا ہے، حضور کتھے رہنا ہے یہ بھی اللہ پسند کیتا ہے، حضور دے بیویاں کیڑیاں ہونیاں نے یہ بھی اللہ پسند کیتیاں، حضور دی امت کیڑی ہونی ہے یہ بھی اللہ پسند کیتے ہیں، حضور دے صحابہ کیڑے ہونے یہ بھی اللہ پسند کیتے ہیں، نبی دے یار کیڑے ہونے یہ بھی اللہ پسند کیتے ہیں۔ بھائی صاحب حضور دے صحابہ حضور نہیں چنے،
حضور دے صحابہ اللہ پسند فرمائے کہ اے میرے نبی دے یار ہوں. یہ اللہ دے نبی خود فرمایا ہے کہ اللہ نے میری واسطے پہلے امتاں چ امت پسند کی تھی. فختار علی منہم اربع، پھر اللہ نے انہاں چ میرے واسطے یہ 4 یار چنے نے، پسند کیتے. تو بھائی صاحب اس واسطے آنے ہیں کہ جنہوں اللہ نبی واسطے چنیا ہوئے انہاں دے نقص نہیں کڈی دے. بھائی صاحب آپ کو سمجھ آ گیا؟ جنہوں اللہ نے حضور واسطے چنیا ہوئے انہاں دے نقص نہیں نکالی دے. جویں تانوں تواڈے نال رہن والے تواڈے یار پیارے نے، ایویں نبی نو بھی نبی سونے دے نال رہن والے یار صحابہ پیارے نے. جویں مینوں اپنے پتر دے یار بھی پیارے لگدے نے، انج اللہ دا بیٹا کوئی نہیں پر محبوب ہے، محبوب دے محبوب بھی پیارے ہوندے نے. محبوب دے محبوب بھی. تو حضرت حلیمہ سعدیہ علامہ بدر الدین عینی رحمت اللہ علیہ فرماندے کہ جتنیاں عورتاں نے حضور نو دودھ پلان دی سعادت حاصل کیتی ہے، حضور دی خدمت دی صلاحیت خدمت دی انہاں حاصل کیتی ہے سعادت، اللہ نے انہاں ساریاں نو ایمان دی دولت نصیب فرمائی. انہیں جو کوئی بھی کافرہ نہیں ہوئی، اللہ نے انہوں نے ایمان دی دولت عطا فرمائی. یہ حضور دی نسبت دا بلکہ سلسلہ. حضرت حلیمہ پاک فرمانیاں نے جدو میں آئی سرکار دی شہر وہ میں نو پتہ لگا کہ ایک ہی بچہ ہے، تے میں اپنے شوہر حارس نال مشورہ کیتا کہ اگر تسی اجازت دیو تے میں ویکھاں. حارس نے کیا کہ آپ جاؤ دیکھو شاید تہاڈا کم بن جائے. فرما دیا جدو میں رسول اللہ سرکار دے گھر دی طرف گئی تو اجے میں گلی سا تو ایک خوبصورت خوشبو میری نتھنیاں نال ٹکرائی. میں دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت عبد المطلب مینو ویکھ کے فرماندے نے تیرا نام حلیمہ ہے؟ ہائے ہائے ہائے. فرماندے نے میں کی تھی جی میرا نام حلیمہ ہے. اللہ. فرماندے نے مینو فرماندے نے اندر آ گیا تیرا انتظار کر رہے سے. میں اندر داخل ہوئی تو اگے سرکار دی والدہ تشریف فرما سن جنہ دا نام سی سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ سلام اللہ علیہا. حضور دی والدہ فرماندگی نے میں حضور دی والدہ دی خدمت گئی اور اجازت طلب کی تھی کہ بی بی جی یہ تسی اجازت دیو تے میں رسول اللہ نو تاک لما. آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے جاؤ. تو آپ فرما دیا میں حضور دے جس گہوارے وچ پنگوڑے وچ حضور سو رہے سن میں اتھے آئی تو میں دیکھیا کہ تھلے سبز رنگ دا کپڑا بچھا ہے او دے اتے حضور سفید رنگ دے ریشمی کپڑے چ لپٹے سو رہے. تو میں حضور دے چہرے تو کپڑا ہٹایا. جدو حضور دے چہرے تو کپڑا حلیمہ پاک نے ہٹایا تو فرما دیا حضور سو رہا ہے اکھاں بند آئیاں. جدو میں سرکار دا حسن ویکھیا نا اللہ اکبر کیا خوبصورت لمحات ہونگے جدو سیدہ حلیمہ دی نظر میرے سونے محبوب دے چہرہ انور تے گئی ہوئے. فرما دیا جدو میں حسن مصطفیٰ تکیا حضور دے چہرہ انور نو تکیا تو فرما دیا میں اپنا ہاتھ حضور دے سینے تے رکھیا. نبی پاک سرکار نے اکھاں کھول کے ایک واری میرے وال تکیا تے ایک وار آسمان وال تکیا. فرما دیا میں اٹھا لیا
تے اٹھا کے حضور نو اپنے سینے نال لگایا تو میں سیدہ آمینہ کول آئی تو میں عرض کیتی بی بی جی اجازت دیو تے میں محمد نو لے جاواں۔ اللہ فرما دیا نے جدو میں اجازت لئی تو بی بی فرما دیا نے حلیمہ تو سوچ دی ہوئیں گی کہ یہ باپ کوئی نہیں تے میں نو ملے گا کی؟ تو آپ فرما دیا نے بی بی جی اے میں سوچ دی پہلا سا ہون جدو میں تک لیا نا ہون میں یہ سوچنی ہاں کہ اگر اے نہ ملے تے میرا بنے گا کی؟ حضرت حلیمہ فرما دیا نے پہلی نظر تے حضور دی حیبت اور روب میرے تے طاری ہو گئی، حضور دی روب اور حیبت میرے تے طاری ہو گیا، اور پچھلی ساری زندگی اور روب اور حیبت میرے تے طاری رہا جتنی دیر حضور میرے کول رہے۔ فرما دیا میں حضور دی والدہ نو جدو عرض کیتی تھی آپ فرما دیا نے حلیمہ واللہ لقد اخذت نسمت مبارکہ، اے حلیمہ اللہ دی قسم ہے جو بچہ تیرے حصے چاہیا ہے یہ بڑیاں برکتاں والا ہے، اے دے اندر بڑیاں برکتاں نے، تو بڑیاں مقدرہ والی ہیں جڑی اس بچے نو لے کے جائیں گے۔ حلیمہ پاک فرماندیاں میں رسول اللہ نو اٹھایا تو اٹھا کے میں چل پئی، جدو میں لے کے آئی باہر تو فرماندیاں میں اپنی سواری تے بیٹھی، میری سواری جدو حرم شریف دے کولوں گزرن لگی نا، حضور دے گھر دے نال ہی حرم شریف سی، تو آپ فرماندیاں نے میری سواری نے 3 واری کعبے نو سجدہ کیتا۔ فرماندے نے میری حیرانی ہوئی کہ یہ سواری کی کر دی؟ فرماندیاں جدو میں اس گل تے حیران ہوئی نا تو فرماندیاں وہ سواری بولی تو کہنے لگی حلیمہ حملت علی ظہری راکب البراق، حلیمہ میری پشت تے او سوار ہے جس براق تے سوار ہو کے عرشاں تے جانا ہے، تو میں کیوں نہ ناز کرا؟ آپ فرماندیاں میں سواری روک دی اور میں تھلے اتری، اور تھلے اتر کے تو میں سرکار نو لے گئی تاکہ حضور نو حجر اسود دا بوسہ دلا لواں تاکہ میرے سونے محمد برکت والے ہو جان۔ تو فرماندیاں نے میری حیرت نو اس ویلے اور جھٹکا لگا، میں حیران پریشان ہو گئی، میری سمجھ چی نہ آوے، میں حجر اسود دے قریب کیتا تے ساری دنیا حجر اسود نو چم دیئے، آج حجر اسود میرے پتر محمد نو بوسے دین لگ پیا۔ اللہ اکبر کبیر۔ فرماندیاں میں سرکار دیاں برکتاں نو جان لیا، میں حضور نو لے کے آئی تو اپنے شوہر حارث دے کول آئی تو اس نو کیا دودھ دو، حارث دودھ دون لگ پہ تو ساڑی جو اونٹنی سی ان دے تھن دودھ نال بھر گئے۔ میں کہندا ہونا کہ جدو اللہ والیاں کول درویشاں کول صوفیاں کول بزرگاں کول جائیے نا تے اے آکھن دی نہیں لوڑ ہوندی بس ساڈی فصل مال دولت اے اچھا ہو جائے، درویشاں کولوں دین منگی دا ہے، دنیا آپے ہی نالے لگی ہوندی ہے، دنیا نہیں منگی دی، دین منگی دا ہے۔ اسی جدو ریڑی تے جانے ہاں امب خریدنے ہاں تو جدو امب خریدنے ہاں تو مقصود گٹھلی نہیں ہوندی کہ اسی گٹھلی خریدنے ہاں، مقصود او دا پلپ یا رس ہوندا ہے، گٹھلی تے آپے نال لگی ہوندی ہے۔ درویش کولوں دین منگی دا ہے، انہاں دی صحبت انہاں دے گھر آن اور برکت نال دنیا آپے نال لگی ہوندی ہے، انہوں آکھن دی لوڑ ہی نہیں ڈالدی بس تو بھی آ جا۔ وہ حضرت سید نور الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت کہلیاں والے شریف انہوں نے کسے آکھیا وہ سید بادشاہ سرکار آ سارا جڑے تسی دنیا ہے یہ تقسیم کر دیتی ہے تے بچیاں بھی دین تے لائے آجے تے آپ بھی اللہ نہیں کردے راندے ہو، کام کوئی نہ ہو کر دے، مطلب کو دنیا داری
کوئی دھندا کوئی کاروبار، تو آپ نے فرمایا دین بادشاہ تے دنیا ہے اس بادشاہ دی نوکر، اسی بادشاہ گھر لے آندا ہے، دنیا آپے نالے لگی ہو سی، جدو بادشاہ گھر آ جان تے دنیا آپے لگی ہوندی، انہوں لے آن دی کیڑی لوڑ دی۔ سو عزیزاں نے من اے میرے اللہ دا، میرے مالک دا یہ فیصلہ ہوندا ہے، جڑے پیچھے رہ جان بعد اوقات چنگے رہ جاتے۔ ایک مثال اور دینا تو بعد اوقات بندے نو آکھی دے وا یا شے تقسیم کر، وہ تقسیم کرتا رہتا ہے، دوجیاں سارے نے ایک رس گلا ہوندا ہے، جڑا ونڈدا پیا ہوندا ہے ان چار آ جاندے، تو یہ سارے پیچھے تے نہ لگ جاوے، بعد اوقات مک بھی جاندے ہیں، مت اس گل تے لگ جاوے نہیں جی پھر اسی پیچھے ہی ہو جانے، نہیں محنت کرنی چاہیے، اگے جان کی کوشش کریا کرو، اچھی بات ہے، نہیں مانتا سارے ایک گل تے نہ لگ جائے جی بھائی جی۔ ہاں جی توجہ ہے آپ نے؟ تو آپ فرما دیں کہ ساڈے جو برتن سن سارے وہ دودھ نال بھر گئے، لیکن اجے بھی ساڈے جانور دا دودھ ختم نہیں سی ہوا، اتنیاں برکتاں سن میلاد والے نبی سرکار دی۔ عزیزان محترم، اے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں برکتاں نے۔ اہل السنہ دے عقائد وچ میں تے جو کہ عالم نہیں، تو ان پتہ ہی ہے ایک ساتھ جا آپ بس تو انہوں تھے کوئی چار گلاں سنائی دیا نے، لیکن اہل السنہ دے جو معمولات اور عقائد نے انہاں وچ میلاد شریف دی بڑی اہمیت ہے، اور دی ایک جو برکت ہے یہ بھی ہے کہ جتھے میلاد ہوئے اتھے سارا سال رحمتاں وسدی ہیں، میلاد ہون نال برکتاں نازل ہوندیاں، میلاد ہون نال خیراں نازل ہوندیاں، میلاد ہون نال سرکار دی رحمت نازل ہوندی ہے، بیماریاں دافع البلائی والوبائی والقحط والمرض والعلم، حضور دے ذکر نال بیماریاں تکلیفاں وباواں درد دکھ دور ہوندے نے اور رحمتاں دا نزول ہوندا ہے۔ حضور حلیمہ کول آئے سن تے برکت ہوئی سی، تے بھائی جی ساڈے کول اگر ذکر حضور ہو جائے تو برکت ہو جائے، لہذا اپنے گھراں وچ رسول اللہ دا میلاد شریف کریا بھی کرو، کروایا بھی کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب دا صدقہ حضور دی روحانی فیوز و برکات اور حضور سرکار دے طریقے